آج کی ویڈیو میں حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے آنے کی، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق جو بڑی نشانیاں ہیں وہ اکثر سوال کی جاتی ہیں کہ آخر وہ بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہو تو اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق اس سے ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ایک بڑی بنیادی جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ ہم اس پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس میں کچھ عرض کرنا چاہیں گے، اور وہ جو نشانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کب آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث سماعت فرمائیں، اس حدیث کے بعد اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے گھر والوں میں سے ایک، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے، یعنی اس کی بادشاہت عرب پر قائم نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے مزید اس شخصیت کو ڈیفائن کرتے ہوئے، اس کی اور تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس شخصیت کا نام بھی محمد ہوگا، اور وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، وہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس بات کو آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں ان کو ذکر کروں گا۔ غور کریے گا اور ذرا سوچئے گا اور توجہ دیجیے گا کہ وہ نشانی ایسا لگتا ہے کہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بات پھر بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، لیکن وہ نشانیاں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں جو پہلی نشانی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظلم اور ستم عام ہو جائے گا، گویا ظلم و ستم کا دورہ ہوگا۔ ذرا چلے جائیے یوکرین اور دیکھ لیجئے وہاں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی عوام کے ساتھ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور ذرا چلے جائیے غزہ اور دیکھیے وہاں انسانیت کیسے شرمسار ہو رہی ہے، اور آدم خور اور بھیڑیے وہاں پر کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ حکومتوں کی میں بات نہیں کروں گا روس اور یوکرین کے معاملے میں، لیکن یہ سب چل رہا ہے۔ اور چلے جائیے ان علاقوں میں جہاں پر لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں مکمل طور پر انسان نہیں بلکہ انسانیت پوری پریشان ہے، تو یہ ظلم پوری دنیا کے اندر عام ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ زلزلے جو آتے تھے وہ کبھی آ گیا، پھر سال بھر کے بعد کہیں آ گیا، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اب زلزلے کثرت کے ساتھ لگاتار آ رہے ہیں۔ ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے، اس کے کچھ دن بعد دوسرے ملک میں آ جاتا ہے، کبھی ایک شہر میں آ جاتا ہے، کبھی دوسرے شہر میں آ جاتا ہے، کبھی ناسا وارن کرتی ہے کہ آپ فلاں جگہ جو ہے وہ زلزلہ آنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اچھا، دوسری نشانی جو یہ ہے، یہ بھی بالکل صاف طور پر ظاہر ہو چکی ہے کہ کثرت کے ساتھ زلزلے اس وقت آ رہے ہیں۔ تیسری جو نشانی ہے وہ یہ کہ ملک کے شام کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوگا سفیانی کے نام سے، جو سادات کو قتل کرے گا، یعنی جو سید حضرات ہیں، آل رسول ہیں، ان کو قتل کرے گا۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ جو پچھلے دنوں ملک کے شام کے اندر جو باقاعدہ ظلم کیے گئے ہیں وہاں پر لوگوں پر، ان میں ایک بڑی تعداد سادات کی تھی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو اولاد ہیں ان کی نسل کشی کی گئی تھی اور ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ یہ جو اس وقت شام کا یعنی سیریا کا جو صدر ہے بشار الاسد، اسی کو سفیانی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات حتمی طور پر صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں کہیں گے، البتہ یہ نشانی بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ہو گئی ہو میں بھی۔ اور کچھ نشانیاں سنیے۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ جس سال حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہوگا اس سال چاند اور سورج گرہن ایک لگاتار ہوں گے، یعنی چاند گرہن بھی ہوگا اور سورج گرہن بھی ہوگا، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں آگے پیچھے واقع ہوں گے۔ یہ ان کے آنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔
نمبر 5، جب حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، ان کا ظہور ہو جائے گا، تو ان کے ظاہر ہونے کے وقت جو ہوگا اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی، کیونکہ یہ اعلان پوری دنیا کے لیے ہوگا، پوری انسانیت کے لیے ہوگا، پوری مانوتا کے لیے ہوگا کہ دیکھو اب یہ جو بندہ ہے اس کی اطاعت کرو، اور یہ اعلان ہوگا کہ ھذا خلیفۃ اللہ مہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، فاسمعوا لہ، تو اس کی بات سنو توجہ کے ساتھ، واطیعوا، اور اس کی اطاعت کرو، یعنی بالکل واضح طور پر دو ٹوک اعلان ہوگا کہ تم اس بندے کی اطاعت کرو اور ان کی بات مانو، اور ان کی جو وہ کہیں اس پر عمل کرو، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ بہرحال چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اعلان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ظاہر ہوں گے تبھی یہ بات کہی جائے گی۔ نمبر 6 جو ایک بڑی نشانی ہے کہ ایک خزانہ جو کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے، بیت اللہ کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، واللہ عالم کہ وہ کہاں ہے، سعودی گورنمنٹ کو اس کے متعلق معلوم ہے یا نہیں ہے۔ جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے تو پھر وہ اس خزانے کو نکالیں گے، اور بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ آنے والوں کو، مانگنے والوں کو بھر بھر کے دیں گے، خوب، یعنی جسے کہتے ہیں جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دیں گے، اتنا دیں گے لوگوں کو، یعنی غربت کے اس عالم میں لوگ ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کو خوب سیراب کر دیں گے، اور اتنا دیں گے بھر بھر کے کہ لوگ، جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، اتنا سیراب کر دیں گے لوگوں کو۔ پھر اگلی نشانی یہ ہوگی کہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، سخت جنگیں ہوں گی دنیا کے اندر۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ اس وقت غور و فکر نہیں کر رہے کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت جنگوں کا ماحول ہے۔ ہر وقت ہمارے جو نیوز چینل ہے یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ اب ایک ملک، ایک اور عالمی جنگ جو ہے وہ سر پر سوار ہے، اب ایک اور ورلڈ وار ہونے والی ہے، فلاں ملک سے لڑ رہا ہے، روس یوکرین سے لڑ رہا ہے، فلاں ملک کے اوپر حملاور ہے۔ وہ دونوں ملک جو ہیں ان کے بیچ میں ٹینشن چل رہی ہے، تائیوان اور چائنا کے درمیان ایک زبردست کانفلکٹ ہے اور زبردست اختلاف چل رہا ہے۔ یہ پوری ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جنگوں کا ماحول ایک بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ جنگیں اور بھی ہوں گی۔ یہ ایک اور بڑی نشانی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی۔ لڑائیاں جب چل رہی ہوں گی تب ان لڑائیوں کے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ آسمان دنیا سے اتریں گے، اور 2 فرشتوں کے اوپر ان کے ہاتھ ہوں گے اور وہ نازل ہوں گے، اور مشرقی مینارہ ہوگا، شہر دمشق کا جو جامع مسجد ہے اس کے مینار کے اوپر وہ نازل ہوں گے۔ اس وقت جماعت کا وقت ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو وہ آپ کے ادب میں پیچھے ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ تشریف لائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تم ہی امامت کرو۔ پھر حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے وہ امامت فرمائیں گے۔ گویا کہ یہ بھی ایک حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی اور آنے کے بعد کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ اس وقت اچھا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بڑا خزانہ جو دریائے فرات سے نکلے گا، اور وہ بڑا خزانہ جو ہوگا وہ ایسا پہاڑ نمودار ہوگا سونے کا، اور اتنا بڑا وہ ہوگا جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر روایات بھی ملتی ہیں کہ اتنا بڑا وہ پہاڑ ہوگا سونے کا کہ اس کے لیے جنگیں ہوں گی، اور لاکھوں لوگ اس کے اندر قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک حضرت مہدی کے آنے کی یا آنے کے بعد کی ایک بڑی نشانی ہو سکتی ہے اور ہوگی، اللہ عالم بالصواب۔ حضرت مہدی کا ظہور بہرحال جو بھی ہو، جو بھی کہا جاتا ہو اور جو بھی نشانیاں ہوں، وہ قریب ہی ہے کہ جو اس وقت ماحول چل رہا ہے اور جو نشانیاں ہیں اکثر وہ اس وقت نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ظاہر فرما دے، اور جو اس وقت یہ ظلم و ستم انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، اس سے ہم سب کو اور پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دے۔ اچھا، ان کے بعد آنے کے بعد چونکہ خلافت قائم ہو جائے گی، تب وہ دنیا میں کتنے سال رہیں گے اس کے اوپر بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ 7 سال رہیں گے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ 9 سال رہیں گے۔ چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اور کافی زیادہ وقت ہو چکا ہے،
تو ایک اور ٹاپک ہے ان کے متعلق، ایک اور چیز ہے کہ وہ آیا شادی کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو ابھی نہیں کر پائیں گے. اس ٹاپک کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، اور وہ بھی ویڈیو آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہونے والی ہوگی. آپ نے یہ ویڈیو، آپ کو ہماری یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ یہاں تک آئے ہیں تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور اپنے حق کا استعمال ضرور کریں. اور آپ کا حق ہے کمنٹ باکس کو استعمال کرنا، اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے.